بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی دلچسپ اور بڑی معنی خیز ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو آخر تک سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا اور ایسی باتیں ملیں گی کہ آپ خود اس میں سے کچھ سیکھیں گے۔ ایک کسی کچرے کے مقام پر چند کوے اپنی خوراک کھا رہے تھے، اپنی خوراک کھانے میں مصروف تھے، تو وہاں سے اچانک کہیں سے ایک کتا نمودار ہوا اور اس نے ان کووں کو بھگا دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرندے جو ہیں وہ کتے سے ڈرتے ہیں، وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کوے جو ہے نا وہ تھوڑی دور بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ اب یہ سائیڈ پہ ہوگا تو ہم بھی کھائیں گے۔ لیکن اب ان کے درمیان میں ایک مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مکالمہ کیا تھا کہ کتا جو ہے وہ ان کے ساتھ مخاطب ہوا اور ان کو کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اس خوراک پہ میرا حق ہے اور تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں، میرے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں اور نہ ہی تم آ سکتے ہو۔ تو کوے نے کہا ہماری اوقات تو بہت ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، تم کھاؤ۔ تو کتے کو غصہ آ گیا، اس میں انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی۔ تو کتے نے کہا ابھی سن پھر کہ تیری اوقات کیا اور میری اوقات کیا، میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں پھر تو اپنے بارے میں بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، پھر ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور تم بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا خوبیاں ہیں، تم ہم سے افضل کیسے ہو، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سے افضل ہیں، اب تم کہتے ہو کہ تم افضل ہو، تم بتاؤ کہ تم ہم سے اعلیٰ کیسے ہو۔ تو کتے نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مجھے وفادار کہتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو وفادار کہتا ہے؟ لوگ مجھے گھر میں پالتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو گھر میں پالتا ہے؟ میں لوگوں کے لیے مفید ہوں، لوگوں کے گھروں کی اور مال کی حفاظت کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے لیے مفید ہو، تم لوگوں کے مال کی اور ان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہو، اور مجھے تو کافی لوگ شوق کے ساتھ بھی اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ کیا تمہیں شوق میں پالتے ہیں؟ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بھئی پنجرے میں کسی نے کوے کو رکھا ہوا ہو۔ میرا ایک رعب ہے، میرا دبدبہ ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تمہارا کوئی رعب ہے، کوئی دبدبہ ہے، کوئی لوگ تم سے ڈرتے ہیں؟ تمہیں کون پوچھتا ہے؟ تم کالے کلوٹے اور سب ایک جیسے ہو، اور ہماری دیکھیں کتنی نسلیں اور کتنے اس میں خوبصورت بھی ہیں۔ تو کوے نے کہا بس ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اب ہمیں پورا موقع دیا جائے کہ ہم اپنے بارے میں بتائیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک کہانی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ خوبیاں کہ جو ایک جانور کے اندر ہوں اور ہمارے اندر نہ ہو، تو ہمیں سوچنا چاہیے یا سوچنا پڑے گا کہ ان خوبیوں میں تو جانور بھی ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو کوے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ تم وفادار ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا نام ہی گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں نے جس کو گالی دینی ہو اس کو کتا کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ ہمارے نام پہ کسی نے کوئی گالی دی ہو؟ اگر کسی نے کوئی ہمارے نام پہ گالی دی بھی ہو تو وہ کوئی بندہ محسوس ہی نہیں کرے گا، اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا۔ جب تک کسی کو کتا نہیں بولے گی تب تک تو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا۔ اور رہا تمہارا کہ تم مفید ہو جان و مال کی، تم کہتے ہو کہ میں حفاظت کرتا ہوں، جان و مال کی حفاظت کرتا ہو، اور کتنی جانوں کو تم نقصان دیتے ہو، کتنے لوگوں کو تم کاٹتے ہو، کتنے معصوم بچوں کو کاٹتے ہو۔
ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ میں جان و مال کی حفاظت کرتا ہوں، اور دوسری طرف تم لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو۔ کیا کبھی سنا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے لیے کوئی نقصان کیا ہو؟ کبھی کسی کا کوئی نقصان کیا ہو؟ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ اور کتنے ہی لوگ تمہاری وجہ سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور اب ہمارے بارے میں سنو کہ ہمیں تھوڑی سی خوراک کہیں سے مل جائے تو ہم کہیں کر کے تو اپنی پوری برادری کو، پورے خاندان کو کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ اور تمہارے پاس اگر 200 کلو کا ایک مردہ جانور پڑا ہو تو تم اپنی برادری کے دوسرے کتے کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے، اور جب وہ نزدیک آتا تم اس کو گھورتے ہو، اس کے ساتھ لڑتے ہو، اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو کبھی نے کہا اب سنتے جاؤ، جو میں بولتا جا رہا ہوں اب خاموشی سے سنتے جاؤ اور سوچو۔ اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے جو کبھی کی باتیں ہوں گی وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ کبھی نے کہا کہ ہماری برادری سے کوئی ایک کبا کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کسی مشکل میں پھنس جائے تو ہم کائیں کر کے سب کبوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو نزدیک کے گاؤں کے کبھی ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے اس سوگ میں، اس تکلیف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ تمہارے میں یہ ہے کہ تمہارے خاندان کا کوئی کتا اگر روڈ پہ مر جائے یا کہیں پہ بھی مر جائے، تم بڑی بے حسی سے اس کے پاس سے بھی گزر جاتے ہو اور اس سے پوچھتے بھی نہیں، نہ ہی اس کا سوگ بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارا رشتہ دار نہ بھی ہو، لیکن وہ تمہارا تعلق کتا ہونے کی حیثیت سے تو تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے نا، کہ وہ تمہاری برادری تو ہے نا، تمہارا خاندان تو ہے نا، لیکن اس کے باوجود تم بڑی بے حسی سے اس کے پاس سے گزر جاتے ہو، اور تمہارے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور تم صرف اس کے لیے مخلص ہو۔ کبھی نے کتے کا کہا کہ تم صرف ان کے لیے مخلص ہو جنہوں نے تمہیں رکھا ہوتا ہے، جن کے تم گھر میں رہتے ہو، اور باقی سب لوگ تم سے غیر محفوظ ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ تم تو جس برتن میں منہ ڈالو لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک ہو گئے، اور ہم کسی برتن میں منہ ڈالیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دھو دیتے ہیں، یا زیادہ زیادہ ہمیں وہاں سے اڑا دیتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہتے۔ اور یہ جو بات کبھی نے کی بڑی قابل غور بات ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ اس نے کتے کو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرا ایک روب ہے، میرا ایک دبدبہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے، زمانہ مجھ سے ڈرتا ہے، لوگ ڈر کے چھپ جاتے ہیں، لوگ اپنا رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی سن لے کہ لوگ تیرے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں تیرا رستہ چھوڑتے، لوگ اس لیے تیرا رستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تو بے لحاظ ہے انسان۔ تو لوگ تیرا رستہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیتے کہ تیرا روب ہے، تیرا دبدبہ ہے، یا لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ تجھ سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ تو بے لحاظ ہے، تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو ہر بندے کے گلے پڑ جاتا ہے، راہ جاتے ہوئے، رستے میں جاتے ہوئے کسی اجنبی کے گلے پڑ جاتا ہے، چاہے اس کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو۔ اس وجہ سے لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، ورنہ تیری ذات کی وجہ سے نہیں ڈرتے کہ تو کوئی معتبر ہے، اس وجہ سے لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، یا تو کوئی عزت دار ہے تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ کبھی نے مزید کہا، کبھی نے کہا یہ دیکھ لو کہ آج تک کوئی انسان، کوئی جانور، چرند پرند، آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم اللہ ہو، تمہارا ہر چیز پہ حق ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ آج تک کبھی ہم نے اپنے کسی مردہ کا گوشت نہیں کھایا، ہم نے اپنی برادری کا یا اپنے مردہ بھائی کا ہم گوشت نہیں کھاتے، اور تم شاید کبھی کبھی اس بات سے بھی باز نہیں آتے
اس وجہ سے تمہیں کتا کہتے ہیں۔ جب کبھی کی بات مکمل ہوئی تو قریب ہی جھاڑیوں میں ایک بھیڑیا چھپا ہوا تھا۔ وہ ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کتے کی بھی ساری باتیں سنی اور کووں کی بھی ساری باتیں سنی، تو وہ جھاڑیوں سے باہر آ گیا۔ جب ان دونوں نے اس بھیڑیے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھیڑیے سے فیصلہ کرا لیں کہ ہم میں سے اعلیٰ کون ہے، کتا اعلیٰ ہے یا کوا اعلیٰ ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ بھائی میں آپ کا فیصلہ نہیں کرتا، ایسا کرتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، شیر کے پاس چلتے ہیں، تو شیر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ انہوں نے کہا شیر تو ہمیں کھائے گا۔ اس نے کہا نہیں کھائے گا، ہم پہلے شیر سے اجازت لیں گے، جان کی امان پائیں گے تو شیر کے پاس چلیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شیر سے اجازت لے لی گئی۔ شیر نے ایک پنچایت لگا لی، تو وہاں پہ جنگل کے دیگر جانور بھی آ گئے۔ تو شیر نے کہا آپ شروع کریں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری ساری باتیں اس بھیڑیے نے سنی ہیں، لہذا بادشاہ سلامت آپ اس کی زبانی سن لیں کہ ہمارے درمیان کیا کیا مکالمہ ہوا ہے۔ پھر بھیڑیے نے پورا تمام واقعہ جو ہے نا وہ شیر کے گوش گزار کیا کہ اس طرح یہ موقف اس کتے کا تھا اور یہ موقف اس کوے کا تھا، تو ابھی آپ فیصلہ کریں۔ تو شیر نے کہا عموماً سکولوں میں دوسری جگہ جو انسان ہے وہاں پہ بھی جو فیصلے ہوتے ہیں عموماً 3 ڈگریاں وہاں پہ رکھی جاتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، یعنی پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن۔ کیوں نہ میں آپ کا تینوں کے درمیان فیصلہ کروں کہ تم تینوں میں سے افضل کون ہے، تم تینوں میں سے اعلیٰ کون ہے، پہلی پوزیشن کس کی ہے، دوسری کس کی ہے، تیسری کس کی ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا ٹھیک ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو جب بھیڑیا ان کی رودات سنانے لگا تو بادشاہ السلام نے کہا بس آپ خاموش ہو جاؤ۔ تھوڑی اس نے سنی، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس کس کے کیا کیا عوامل ہیں۔ بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کو اپنی رعایا کا پتہ ہو۔ تو اس نے کہا اب تیرے بارے میں تو خود بتائے گا یا میں تیرے بارے میں بتاؤں؟ تو بھیڑیے نے کہا بادشاہ سلامت جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو آپ ہی بتا دیں۔ تو پھر شیر نے جو باتیں کی بڑی قابل غور چیز ہے، بڑی قابل غور باتیں۔ شیر نے کہا کہ یہ بھیڑیا جس کو انسان عموماً خون خار بھیڑیے کے نام سے جانتے ہیں، یا خون خار بھیڑیا اس کا نام ہے رکھا ہوا ہے کہ یہ خون خار ہے، نقصان دینے والا، خطرناک ہے، اور اس کا ذکر عموماً آسیب، سایہ، جنات اور ان مخلوقات کا جب ذکر آتا ہے تو ساتھ اس بھیڑیے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اکثر ان کہانیوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کہانیوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ یہ بھیڑیے بلا وجہ کبھی کسی پہ حملہ نہیں کرتے۔ ان کو خون خار بھیڑیا تو کہا جاتا ہے۔ یہ جب بھی حملہ کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں۔ حملہ کس پہ کرتے ہیں کہ جب کوئی غیر متعلقہ درندہ، پرندہ یا چرند یا انسان کوئی ان کے علاقے میں داخل ہو تو یہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ورنہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے یہ کبھی کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے۔ اب شیر نے جو باتیں کی وہ بڑی حیران کن تھیں اور بڑی سبق آموز تھیں۔ شیر نے کہا کہ یہ بھیڑیے کبھی کسی مردار کا گوشت نہیں کھاتے، کہیں بھی کتنا بھی مردار پڑا ہو تو وہ اس کو نہیں کھائیں گے، یہ ہمیشہ اپنا شکار کر کے کھاتے ہیں، یہ اپنا ہمیشہ تازہ شکار کرتے ہیں، اور اگر ان کو نہ ملے تو یہ 12 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، مگر کسی مردار کو نہیں کھاتے۔ بڑی بات تھی۔
بھیڑیے کا سر فخر سے بلند ہوتا جا رہا تھا یہ باتیں سن کر کہ وہ 12 دن تک بغیر کھائے پیے واقعی زندہ رہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہانی نہیں ہے، یہ سچ بات ہے۔ اور بھیڑیے ہمیشہ ایک جائنٹ فیملی کی طرح رہتے ہیں، یعنی سارا خاندان کسی ایک علاقے پہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس علاقے میں یہ پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح شادی کرتے ہیں آپس میں، اور ایک نر بھیڑیا اپنی مادہ بھیڑیا تک ہی محدود رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ کسی سائیڈ پہ کوئی حملہ ہو تو ہم نوجوان جو ہیں وہ آگے محاذ پہ لڑیں اور یہ ہمارے بچے، بوڑھے، یہ بزرگ یہ محفوظ رہیں۔ اور شیر نے کہا یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں اتنی پنچایت میں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں سچ ہیں اور واقعی یہ سچ ہیں۔ اور ہمیں انسان ہونے کے ناطے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑیے جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ شکار پہ نہیں جانے دیتے۔ جو نوجوان بھیڑی ہوتے ہیں صرف وہی شکار پہ جاتے ہیں، نہ یہ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، نہ ہی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو شکار کرتے ہیں یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ لے کے آتے ہیں، یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ایک بھیڑیا نر اور ایک مادہ بھیڑیا ہمیشہ زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھیڑیا مر جائے تو دوسرا، اگر اس کی بیوی مر جائے تو اس کا خاوند جو ہے وہ 40 دن تک اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ اس کا سوگ مناتا ہے۔ اور اگر اس کا خاوند مر جائے تو اس کی بیوی اس مرنے والی جگہ پہ 40 دن کھڑے ہو کے اس کا سوگ مناتی ہے۔ اور اس 40 دن کے بعد پھر اگر وہ چاہے نر بھیڑیا یا مادہ بھیڑیا وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ دوسرا ہم سفر تلاش کر سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے وہ نہ ہم سفر تلاش کرتے ہیں، نہ اس جگہ کو چھوڑتے ہیں کہ جہاں اس کا ہم سفر بچھڑا تھا۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی، جنگل کا بادشاہ شیر یہ بیان کر رہا تھا، اور جنگل کے کئی ایسے جانور جو ہیں وہ رو رہے تھے کہ یار یہ خوبیاں ہمارے اندر کیوں نہیں، اور جن کو ہم خون خوار بھیڑیا کہتے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ جب کچھ انسانوں تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار ہم جن کو خون خوار بھیڑیا کہتے ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے تو وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں، تو ہم انسان اشرف المخلوقات کہ کچھ ایسی خوبیاں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو محض کسی کا نام سن کر اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں، یا کسی کو کا ظاہر دیکھ کے اس کے باطن کے بارے میں سوچ لیتے ہیں یہ بندہ اس طرح کا ہوگا، یہ بندہ اس طرح کا ہوگا، لیکن حقیقت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تب بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے جب اس کی حقیقت کا انسان کو معلوم ہو۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آج کی پنچایت میں سب سے جو اول انعام ہے، پہلی پوزیشن ہے وہ اس بھیڑیے کو دی جاتی ہے، دوسری پوزیشن جو ہے وہ کوے کو ملے گی،
اور تیسری پوزیشن جو ہے وہ اس کتے کو ملے گی.